ہم جو بات کرتے ہیں کہ وفاق کے حوالے کر دیا جائے، وفاق کا ہی تو کیا دھڑا ہے یہ سی ویو کون ختم کر رہا ہے؟ وفاق کے انڈر جو ادارے ہیں ان کی پرفارمنس کا آڈٹ کروا دیا جائے۔ ایک آپ کارساز چلے جائیں، کارساز میں نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے، نہ کسی لوکل گورنمنٹ کی ہمت ہے، حتیٰ کہ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب نے ایک مرتبہ بھری عدالت میں وہ کوئی آپریشن کی بات کر رہے تھے، انکروچمنٹ کو ہٹانے کی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے دیکھتی مجھ سے پوچھا مظہر صاحب کہاں سے شروع کریں؟ میں نے کہا کارساز سے شروع کر دیں، کیونکہ آدھی کارساز کی سڑک پر جو ہے انکروچمنٹ ہے اور اس کے بعد وہ آج تک وہیں موجود ہے۔ جنہیں زوم کماداری بہت ہے، انہی پر خوف بھی طاری بہت ہے، نہ جانے کب لٹے گا شہر اپنا، سنا ہے اب کہ تیاری بہت ہے۔ میں آج صبح کچھ لکھ رہا تھا کہ میرا کراچی مجھے واپس کر دو، اور یہ وہ کراچی ہے جس کی گلی محلوں میں ہم کھیلتے ہوئے بڑے ہوئے، جہاں میدان بھی تھے، پارک بھی تھے، کشادہ سڑکیں بھی تھیں اور کشادہ دل بھی تھے، اور پھر اس شہر کو ٹوٹتے، لڑتے، سمٹتے بھی دیکھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ٹرامپ میں بھی سفر کیا ہے، میں نے پیلس، ریکس، لیرک، بمبینو، کیپری، پرنس اینڈ ماؤ میں فلمیں بھی دیکھی ہیں۔ رات کے وقت اکثر کبھی کراچی پورٹ آ جایا کرتے تھے تو یہاں بوٹ بھی دیکھی، بوٹ میں گھومے بھی، کبھی سی ویو پر آ جاتے تھے۔ اب تو کراچی میں پینے کا پانی تو اپنی جگہ، اب تو دیکھنے کا پانی بھی دور کیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ سی ویو چلے جائیں تو آج سے 20 سال پہلے سی ویو کیا تھا اور آج کیا سی ویو ہے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ کراچی تو ایک بہت ہی، انگریزوں کو آپ کچھ بھی کہیں، انہوں نے آپ کو ایک بڑا بنایا شہر دیا تھا جس کا ایک مکمل انفراسٹرکچر موجود تھا۔ آج بھی پاکستان کی سب سے زیادہ کشادہ سڑکیں آپ کو کراچی کی ملیں گی۔ یہ جب پچھلے دونوں ایک کنونشن میں نے یہ بات کی تھی کہ شارع فیصل سے شارع بھٹو تک کراچی ایک کہانی ہے، تو شارع فیصل جب بنی تھی اس زمانے کے ایک بیوروکریٹ سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک روز ذوالفقار علی بھٹو ایئرپورٹ پر آئے اور ایئرپورٹ سے سیدھے کلفٹن گئے، اور اس وقت انہوں نے صرف اس کا ڈسٹنس دیکھا کہ کتنے ڈسٹنس اس کا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ڈی ایچ اے فیز 5 کے بعد صرف سمندر ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سگنل فری کوریڈور ہونا چاہیے، اور یہ جو بورڈ بیسن کا نام ہے، ادھر بورڈ چلنی تھی، اسی لیے اس کا نام بورڈ بیسن رکھا گیا تھا۔ اس زمانے میں ہم نے ناظم آباد کی سڑک بھی دیکھی، شارع فیصل بھی دیکھی، ان سڑکوں کو وقت پر مکمل ہوتے بھی دیکھا۔ وہ شارع فیصل اور آج شارع بھٹو میں بہت فرق ہے۔ جس طرح اس وقت کا جو ویژن تھا اور آج کا جو ویژن ہے اس میں بہت فرق نظر آتا ہے مجھے۔ کراچی کا حل کیا ہے؟ ہم کراچی کے مسائل پر تو بہت گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی جیسے سہیل صاحب نے بات کی، کراچی میں 4 بڑے جنرل ہاسپٹلز ہیں، جو گورنمنٹ ہاسپٹل جن کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ میں اپنے تجربے کے لیے ابھی جناح ہاسپٹل گیا اور میں نے صرف جا کے ایمرجنسی میں دیکھا۔ یہ نہیں کہ جناح ہاسپٹل میں بہت سے ایسے شعبے بھی ہیں جو واقعی اچھا کام بھی کر رہے ہیں۔
بہت سے ایسے اکوپمنٹس بھی آئے ہیں جو شاید اور کسی جگہ نہیں ملتے، آپ کو صرف جناح ہاسپٹل میں ملتے ہیں. لیکن جو ماحول ہے، اور میں نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کراچی کے تینوں جنرل ہاسپٹل، حیدرآباد کا لیاقت میڈیکل ہاسپٹل، لاڑکانہ کا چانڈا میڈیکل، اس کے صرف او پی ڈیز کا آپ دورہ کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک عام آدمی کے لیے کتنی مشکلات ہیں. بالکل کارڈیو ویسکولر میں بہت چیزیں بہتر ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل ٹراما سینٹر بنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں بہت بھرپور علاج بھی ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ایس آئی یو ٹی انڈس کو سندھ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، بہت اچھا کام ہے اس میں. لیکن جو ایک عام آدمی، بالکل لوور کلاس کا آدمی ہے، وہ جناح ہاسپٹل کے او پی ڈی جاتا ہے، عباسی شہید کے جاتا ہے، سول ہاسپٹل کے او پی ڈی جاتا ہے، اور اس کا جو حال ہے وہی ایک عام آدمی کا ریفلیکشن نظر آتا ہے. دوسرے، آپ اس شہر میں کون سے کالجز اور یونیورسٹی نہیں تھے؟ آج ذرا کراچی یونیورسٹی کا جا کے حال دیکھ لیں. آپ ڈی جے سائنس چلے جائیں، آپ آدم جی چلے جائیں، آپ پریمیئر کالج چلے جائیں، آپ کامرس کالج چلے جائیں، یہ کراچی کی پہچان ہوتے تھے، یہ کراچی کی شان ہوتے تھے. اور پھر ان ساری کالج یونیورسٹیز میں میں نیشنل کالج کا پڑھا ہوا ہوں، پھر کراچی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں، اور پھر اس شہر میں مجھے پتہ ہے کہ ٹرام سسٹم کیوں ختم کیا گیا، کیونکہ میں ٹرانسپورٹ کی بیٹ کرتا تھا، اور اس میں یہاں کے کاروباری لوگوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. جو آج کراچی کے کاروبار کی بات کرتے ہیں، ان کی ریکمنڈیشن پہ ٹرام سسٹم ختم کیا گیا تھا. لارج سائز بسز کراچی میں ہوا کرتی تھیں. میں نے 80s میں ایک جاپنیز فرم آئی تھی، اس کی اسٹوری میں نے دی تھی کہ انہوں نے کہا تھا، اس وقت میں 80s کی بات کر رہا ہوں، کہ کراچی میں اگر 5000 لارج سائز بسز لے آئی جائیں اور سرکولر ریلوے کو بہتر بنا دیا جائے تو کراچی کی آدھی ٹرانسپورٹ سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. آج بھی اگر کراچی کی جو سڑکیں ہیں، آپ لیاقت آباد کی سڑک چلی جائیں، میرا خیال ہے اس سے زیادہ کشادہ سڑک کوئی نہیں ہے اگر وہاں سے انکروچمنٹ ختم ہو جائے. اتنی اسٹریٹ، اس سڑک پہ آپ کو یہ فلائی اوورز بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنی بڑی سڑک ہے وہ. آپ ناظم آباد کی سڑک، ہم نے سڑکوں کو بالکل کم سے کم تر کرتے چلے گئے، اور ظاہر ٹریفک اور جتنی بھی اس وقت چیزیں بن رہی ہیں کراچی میں، وہ انتہائی انکمپٹنٹ انجینئرز بنا رہے ہیں. کیونکہ آپ کمپٹنٹ انجینئرز کہاں سے لائیں گے؟ آپ ایک ایک فلائی اوور کو کاؤنٹ کرتے چلے جائیں، میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا. میں انجینئر نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو انجینئرنگ فالٹ بتاتا چلا جاؤں گا. آپ بلوچ کالونی کے برج کو، آپ نے پورا ایک حصہ اس کا گرانا پڑا آپ کو، بلوچ کالونی برج کا. تو وی ہیو ڈسٹرائڈ آور اون سٹی. یہ چھوڑ دیں وفاق، صوبہ، یہ کس میں، وی ہیو ڈسٹرائڈ آور اون سٹی. ایمپریس مارکیٹ لے لیں، صدر لے لیں، سڑکوں پہ ٹھیلے لگے ہوتے ہیں، کہاں سے ٹریفک سسٹم، ٹریفک فلو بحال ہوگا؟ آپ لیاقت آباد چلے جائیں، کیا میں لگاتا ہوں سروس روڈ پہ جو اپنی سارے اکوپمنٹس رکھتا ہوں، میں رکھتا ہوں. تو ہم ایز اے سٹیزن، کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے؟ کیا میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ اس کی تکلیف میرے اپنے ہی گلی محلوں کے لوگوں کو ہوتی ہے؟ اور جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے، ہم جو بات کرتے ہیں کہ وفاق کے حوالے کر دیا جائے، وفاق کا ہی تو کیا دھڑا ہے. یہ سی ویو کون ختم کر رہا ہے؟ وفاق کے انڈر جو ادارے ہیں ان کی پرفارمنس کا آڈٹ کروا دیا جائے.
ایک آپ کارساز چلے جائیں، کارساز میں نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے، نہ کسی لوکل گورنمنٹ کی ہمت ہے، حتیٰ کہ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب نے ایک مرتبہ بھری عدالت میں وہ کوئی آپریشن کی بات کر رہے تھے، انکروچمنٹ کو ہٹانے کی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی مجھ سے پوچھا مظہر صاحب کہاں سے شروع کریں؟ میں نے کہا کارساز سے شروع کر دیں، کیونکہ آدھی کارساز کی سڑک پر جو ہے انکروچمنٹ ہے، اور اس کے بعد وہ آج تک وہیں موجود ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں کہ اگر شارع فیصل پہ چلے جائیں، ایک سڑک پر آپ جائیں گے تو وہ کے ایم سی کے انڈر ہے، دوسری سڑک جو ہے کینٹونمنٹ کے انڈر ہے۔ حل ایک ہے، کراچی شوڈ بی انڈر ون امبریلا، چاہے وہ کے ایم سی ہو، ڈی ایچ اے ہو، کینٹونمنٹ بورڈ ہو، کوئی بھی ادارے ہو، وہ انڈر میئر ہونے چاہیے۔ آپ اپنا انپٹ دیں۔ دنیا بھر میں میٹروپولیٹن کارپوریشنز کس طرح چلتی ہیں؟ پورا 9/11 ہو گیا، ایک نیو یارک کے میئر نے مسئلے کو حل کیا، چاہے وہ فائر بریگیڈ ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ ہاسپٹلز ہوں، ایک میئر، ایک آرڈر۔ لنڈن چلے جائیں آپ، ایک میئر۔ لنڈن میں انہیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ویسٹ منسٹر ہاؤس میں کون جا رہا ہے، انہیں پرواہ ہوتی ہے کہ میرا ٹاؤن ناظم کون آ رہا ہے۔ بامبے چلے جائیں آپ، پورا بامبے کا واقعہ تھا ایک میئر۔ آپ ٹرکی چلے جائیں، طیب اردگان کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ تو جب تک آپ، اور لوکل باڈیز پولیٹیکل نرسریز ہوتی ہیں، وہ سیاسی کارکن پیدا کرتی ہیں، وہ اپنے علاقوں میں کام کرتے ہیں، تو اس لیے وہ اوپر لائے جا سکتے ہیں، ان کی پرفارمنس جو ہے وہ شو کرتی ہے۔ تو جو لوگ امپاورمنٹ، اور جو لوگ، میں نے یہ کہا کہ جو لوگ 18ویں ترمیم کا روز راگ الاپتے ہیں، وہ 18ویں ترمیم کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس میں جو پاورز ہیں وہ کہاں تک جا رہی ہیں۔ آپ ان پاورز کو گریب کرے ہوئے ہیں آپ، اور یہ صرف کراچی کی لوکل باڈیز کو امپاور کرنے کی تو بات نہیں ہو رہی، یہ تو پورے ملک کی لوکل باڈیز کو امپاور کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ نچلی سطح تک جمہوریت تو ہوتی ہی نچلی سطح پر ہے، اونچی کی سطح پر تو حکومت ہوتی ہے۔ جو ڈیموکریسی کی بیوٹی ہے وہ ہے ہی یہ کہ امپاور دا پیپل، لیٹ دا پیپل، کیونکہ ہم قوت عوام قومی ترانے میں ہے نا، تو کبھی ہم نے دیکھا ہے قوت عوام اس ملک میں؟ تو جو سیاسی جماعتیں پھر کراچی کو منی پاکستان کہتے ہوئے شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری کوئی نہیں تھکتے، تو پھر کراچی کا شہر بھی منی پاکستان والا شہر ہونا چاہیے، پھر کراچی کا بجٹ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے جو ایک منی پاکستان کا بجٹ ہونا چاہیے۔ آخر پورے پاکستان کو کراچی چلاتا ہے، تو کم سے کم بجٹ تو اتنا ہونا چاہیے کراچی کا۔ تو کراچی کا سلوشن، جس طرح عامر نے بھی کہا، میرے نقطہ نظر سے بھی سب سے زیادہ صاحب سلوشن امپاورڈ لوکل باڈیز، سٹی شوڈ بی انڈر ون امبریلا، اور فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ آپ کرائیں، کوئی بھی جیت کر آ جائے، اس میں اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اس کے پاس وقت ہوتا ہے، اور نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں جو لوکل باڈیز الیکشنز ہوئے ہیں، وہ چند کچھ ادوار کو چھوڑ کے، اور پیپلز پارٹی کے ایک زمانے میں کراچی، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کراچی نے کبھی پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا، وہ یہ بھی فیکچولی غلط ہے۔ 79 میں پیپلز پارٹی لوکل گورنمنٹس کا ان کا آلموسٹ میئر آنے والا تھا، جب عوام دوست کے پلیٹ فارم سے لڑے تھے۔ اس سے پہلے 70 کے الیکشن میں 8 ایم پی ایز کراچی سے تھے پیپلز پارٹی کے، لیکن جو ریٹرن پیپلز پارٹی کو شہر کو دینا چاہیے تھا، وہ ریٹرن پیپلز پارٹی نے نہیں دیا۔ پیپلز پارٹی شوڈ ریویو اٹس اون پالیسی۔ لہذا کوئی کسی پارٹی سے نہ عداوت ہے،
شکایت ہے، جس طرح شکایت ایم کیو ایم سے بھی رہی کہ ایم کیو ایم کی جس زمانے میں ایم کیو ایم کی جین زی 1987 کی جو ایم کیو ایم تھی، وہ ایم کیو ایم کی وہ اس کراچی کے نوجوانوں کی جماعت تھی، اور ان کو یہ اس وقت ریئلائز کرنا چاہیے تھا کہ کراچی کی اسٹرینتھ ایجوکیشن ہے۔ کراچی کی اسٹرینتھ جو تھی وہ ایک لٹریچر تھا، ایک کلچر تھا، ایک ثقافت تھی، ایک شعر و ادب کی محفلیں تھیں۔ لیکن پھر ان گناہگار آنکھوں نے جو جان ایلیا کے ساتھ ہوا وہ بھی دیکھا، جو اجمل سراج کے ساتھ ہوا وہ بھی دیکھا۔ تو یہ ریئلائز کہ ہم نے کہاں، جو لوگ اس وقت سیاست کرتے تھے ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے تھا، اور اس وقت کے دوستوں سے ہم کہتے رہتے تھے اس وقت بھی کہ آپ کی یہ پالیسیز سب سے زیادہ نقصان خود آپ کو پہنچائیں گی، کیونکہ آپ اپنی اسٹرینتھ سے ہٹ گئے جو ایجوکیشن تھی۔ کے ایم سی کے آپ میئر آپ کا تھا، کے ایم سی کے اسکولز، کے ایم سی کے ہاسپٹلز، کے ایم سی کی ایجوکیشن، اس کو اگر آپ بہتر بناتے ہیں وہی آپ کو پے کرتے۔ آپ پولیس کے حوالے سے بات ہوتی ہے، باہر سے پولیس والے صرف اپنے ریٹائرمنٹ کے آخری 2 سال کراچی میں گزارنا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اوور آل میرے نزدیک تو یہ 2 حل ہیں کراچی کے، اور پریکٹیکل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتے۔ اور جو کراچی کی جماعتیں ہیں، جو کراچی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، یہ وقت آ گیا ہے کہ انہیں ایک پوزیشن لینے کی ضرورت ہے کہ جی ہم آپ سے اور کچھ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کراچی امپاورڈ ہو، ہم چاہتے ہیں لوکل باڈیز امپاورڈ ہو، کیونکہ کل ہمیں اپنے ووٹر کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ اور ووٹر، جس طرح میں نے پیپلز پارٹی کے کنونشن میں بھی کہا کہ اگر وفاق آپ کے ساتھ کچھ کر رہا ہے اور آپ وفاق کے اتحادی ہیں تو آپ وفاق کے سہولت کار ہیں پھر۔ اور یہی بات ایم کیو ایم پاکستان کو سوچنی پڑے گی کہ آپ کب تک وفاق کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اگر آپ کے مسائل ہی حل نہیں ہو رہے، آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہی پوری نہیں کی جا رہی، تو آپ اپوزیشن میں رہ کے بھی حکومت کی حمایت کر سکتے ہیں۔ تو چیلنجز موجود ہیں، ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اپارچونیٹیز ہیں، لوگوں کو بہت اچھی چیزیں ہیں کہ اگر لوگوں کو ڈیجیٹل میڈیا، ڈیجیٹل ٹریننگز کی طرف لے جایا جائے، بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن یہ ایشوز ایگریویٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ K4 کا منصوبہ کبھی بھی نہیں بنے گا۔ K4 کا منصوبہ اور BRT جیسے منصوبے جو ہیں یہ فالٹ لائن ہیں۔ اس شہر میں جہاں لاکھوں گیلن پانی انڈسٹریل ایریا کو مل جاتا ہے، وہ اس ملک اس شہر کے شہریوں کو کیوں نہیں مل سکتا؟ تو ایک ایسی مافیا کا راج ہے جو کہ ابو گورنمنٹس ہیں اس میں۔ تو اگر ہمیں کراچی کو مضبوط کرنا ہے، اور ظاہر ہے میرا خیال ہے پاکستان کے ہر شہری کی خواہش ہوگی کہ کراچی مضبوط ہو، یا تو ہم اس کو اکنامک ہب کہنا چھوڑ دیں، یا ہم اس کو پورٹ سٹی کہنا چھوڑ دیں۔ ویسے تو پورٹ سٹی بھی ختم کی جا رہی تھی کراچی سے، وہ کہنا چھوڑ دیں۔ یہاں تو ایک زمانے میں کرکٹ بورڈ ہوتا تھا، وہ بھی لاہور لے جایا گیا۔ PIA بھی آدھے سے زیادہ کراچی سے باہر جا چکا ہے۔ تو جو بچا کچا کراچی ہے اس کو بچا لیں۔ آخر میں ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا، میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی، ہم ہی قتل کر رہے ہیں، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔